نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عنایت فرمائی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی ایک مختصر سی اور عارضی زندگی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے بعد، اس عارضی اور وقتی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اور وہ دائمی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس میں موت نہیں ہے، اس کو دوام ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا میں اچھے لوگ بھی آئے، برے لوگ بھی آئے، اچھے دماغ والے، برے دماغ والے، اور زیادہ دماغ والے، کم دماغ والے، خوبصورت، بدصورت، کمزور، طاقتور، ہر طرح کے لوگ دنیا میں آئے۔ سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہر انسان کو موت آنا ہے، موت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت کا انکار نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی کرے گا، اور نہ ہی کوئی کر سکتا۔ ہر ایک جاندار کو موت آنا ہے، ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا ترجمہ ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنا کس کو بولتے ہیں، اور شریعت میں اس کو کیا حکم دیا گیا ہے، شریعت کے اندر چکھنا کس کو کہتے ہیں، آپ اس کو ذرا سمجھ لیں۔ رمضان کا مہینہ ہو جس میں روزے فرض ہیں، نفلی روزے کا ذکر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ نفلی روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو رمضان کا فرض و روزہ ہے وہ تو رکھنا ضروری ہے، اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرض و روزہ عورت نے رکھا ہے، اور شوہر ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو سختی کرتا ہے، مارتا ہے۔ ایسے ظالم شوہر سے اور اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے، ظالم شوہر کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے، عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ وہ چکھ سکتی ہے۔ لیکن چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ روزے کے اندر تو کوئی چیز کھا نہیں سکتے، کوئی چیز چکھ نہیں سکتے، لیکن عورت کو کیوں اجازت دی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کے اندر انسان کتنا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، بلکہ خود میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے، کبھی کبھی بیٹھے رہتے ہیں تو تھوک اکٹھا ہو جاتا ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ اس کو بھی اندر نکلے، کو باہر تھوکنے کے لیے جاتے ہیں۔
تو چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ چکھنا یہ ہے کہ زبان باہر نکالے اور جو سالن بنا رہی ہے یا آٹا گوندھ رہی ہے تو اس کا نمک چکھ سکتی ہے، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ زبان سے لگا کر ٹچ کرے اور واپس ہٹا لے۔ زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے، تو زبان سے لگا کر فوراً الگ کر دے۔ اس کا ٹیسٹ اگر حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں چکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور چکھنا اس کو کہتے ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا۔ اگر زبان سے لگا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر حلق تک اس کا مزہ پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک انسان کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اس طرح اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے جیسے گدا ہوا آٹا ہو اور اس کے اندر سے بال نکال لیا جائے۔ گندے ہوئے آٹے کے اندر سے بال نکال لیا جائے، اس طرح سے نیک انسان کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور کوئی گنہگار فاسق و فاجر بندہ ہوتا ہے، اس کی روح کس طرح نکالی جاتی ہے کہ جو بیر ہوتی ہے نا، بیر جو جنگلوں میں اگی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی، ایک تو بڑی بیر ہوتی ہے، حالانکہ اس کے بھی کانٹے کوئی معمولی نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی چھوٹی جو بیر کی جھاڑیاں ہیں اس پر پتلا باریک دوپٹہ آپ ڈال دیجئے، اس کے بعد اس کو کھینچیے، اس طرح سے نافرمان انسان کی روح نکالی جاتی ہے۔ اس کو چکھنا کہا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نیک اور گنہگار، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب چکھنے میں اتنی تکلیف ہے تو اگر واقعی حقیقت کے اعتبار سے مارا جاتا، جس طرح کھانا کھایا جاتا ہے، یعنی جس کا پورا مزہ انسان کھانا کھانے کے بعد لے لیتا ہے، اسی طرح اگر صحیح طرح سے اس کو مارا جاتا تو بتائیے پھر انسان کا کیا حال ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی محبت دیکھیے کہ کیا فرما رہے ہیں موت کے فرشتے سے کہ تمہیں جتنی بھی تکلیف دینا ہے، جتنی بھی سختی سے روح نکالنا ہے، میری روح نکال لو، میرے امتیوں کو تکلیف مت دینا۔ نبی کا تو یہ معاملہ ہے، آخری وقت ہے، ملک الموت حاضر ہے، آپ کی روح نکال رہی ہے، اور نبی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ اور آج امتیوں کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، بڑے بڑے فنکشن کر لیتے ہیں، اور شادی بیاہ کر لیتے ہیں، اپنی چھوٹی خوشی سے لے کر بڑی خوشیاں تک منا لیتے ہیں، لیکن اس بات کا استحضان نہیں رہتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہمارے نبی خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت کے کئی خلاف تو نہیں ہے، کئی ہم لوگ نبی کی سنت کے خلاف عمل کر کے کئی نبی کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں۔ جب نبی کے پاس ہمارا نامہ اعمال پہنچے گا تو کئی نبی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ آج اس تعلق سے مسلم معاشرے میں بڑی غفلت دیکھی جا رہی ہے۔ بہرحال تو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت ضرور آئے گی، تم محفوظ قلعوں میں ہی کیوں بند نہ ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ پکڑے گی۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ محفوظ قلعوں میں بند ہو جاؤ جب بھی موت آ پکڑے گی؟ اس لیے قلعوں کو اگر آپ جا کر دیکھیں، پرانے اب تو کوئی قلعے بن نہیں رہے، لیکن جو پہلے کے دور میں راجاؤں نے مہاراجاؤں نے جو قلعے بنائے ہیں، آپ اگر ان کو جا کر دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ قلعے کے اندر ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں، ہر چیز وہاں پر ملتی ہے۔ اور پہلے کے زمانے میں جو قلعے ہوا کرتے تھے ان میں تو غریبوں کا بازار الگ، امیروں کا بازار الگ،
چھوٹوں کا الگ، بڑوں کا الگ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بڑا کوئی موٹر سائیکل چلا کے آ رہا ہو تو چھوٹوں کو جو ہے پریشانی ہو۔ یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں میں، اس دور میں موٹر سائیکل نہیں تھی، میں تو مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ کوئی گھوڑا لے کر آیا اور تیزی سے نکل گیا تو چھوٹے بچوں کا کھیل خراب ہو جائے گا۔ چھوٹوں کا الگ، بڑوں کا الگ، غریبوں کا الگ، امیروں کا الگ۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب کے مارکیٹ میں وہ چیز نہیں ملتی تھی جو امیروں کے میں تھی، ساری چیزیں سب جگہ مہیا تھیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مالدار آئے تو غریب کو تنگ کرے، یا ایک دکان پہ غریب بھی کھڑا ہے اور مالدار بھی کھڑا ہے، مالدار کو تو فوراً سامان نکال کے دے دیا، وہ غریب بیچارہ کھڑا ہی ہے، اس کو کوئی دے ہی نہیں رہا۔ غریبوں کا الگ، امیروں کا الگ۔ اتنا جو ہے عیش و عشرت کا ماحول پہلے کے بادشاہ قائم کرتے تھے، تو قلعے کے اندر ہر طرح کا آرام اور سکون وہاں پر محسوس ہوتا ہے، اور دشمن اگر باہر کھڑا ہوا ہو تو بھی انسان ٹینشن میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو فکر کیا ہے، کوئی مار نہیں سکتا، قلعے کے اندر کوئی آ نہیں سکتا۔ اور آپ نے سنا ہوگا خیبر کا جو دروازہ تھا کتنا بھاری تھا کہ 40 لوگ کھولتے تھے، 40 لوگ بند کرتے تھے۔ یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، سنا ہے، یہ 40 لوگ والی بات، باقی تو پورا واقعہ میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ 40 لوگ بند کرتے تھے، 40 لوگ کھولتے تھے، یہ میں نے نہیں پڑھا کہیں پہ۔ تو اتنا بھاری بھرکم دروازہ، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قلعہ کتنا مضبوط ہوگا۔ تو ایسے قلعے کے اندر جہاں پر اطمینان، راحت، چین و سکون ساری چیزیں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم محفوظ قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ دشمن تو ہو سکتا ہے کہ باہر کھڑے کھڑے تھک جائے، پڑاؤ ڈال دے اور اس سے زیادہ انتظار نہ ہو اور اندر بھی نہیں آ سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، اس لیے کہ نبی تو پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ بہرحال وہ موضوع الگ ہے، آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ نبی بھی واپس چلے گئے تھے، نبی آئے اور خیبر فتح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کی فتح آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ لیکن عام طور پہ دشمنوں کا یہ حال تھا کہ ایسے ہی چلے جاتے تھے، اور جو قلعے کے اندر رہتے تھے وہ قلعوں پر چڑھ جاتے تھے اور وہیں سے جو ہے تیر برسایا کرتے تھے، دشمنوں کو ایسے ہی بھگا دیا کرتے تھے، چڑھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ تو بہرحال موت وہاں بھی آ جائے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہر ایک انسان کو مرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا، اور اس سے بڑی شفقت کیا ہوگی انسان کی کہ مرنے کے بعد بھی اس کی تنخواہ اس کو ملتی رہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا دنیا میں جو سلسلہ ہے سارا بند ہو جاتا ہے، اس سے کئی نوکری کر رہا تھا، ایسا نہیں کہ اس کو تنخواہ ملے گی، بند اس کی تنخواہ، اس کی تنخواہ بند ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شفقت کا معاملہ فرمایا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا آگے الا من ثلاثۃ، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جس کا ثواب اور اجر اس کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ پہلا الا من صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر و ثواب انسان کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ بعض علماء نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، بعض نے 15 کا ذکر کیا اور بعض نے 17 چیزوں کا ذکر کیا، یعنی ہر ایسا عمل جو فائدہ پہنچاتا رہے دوسروں کو، اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔
مثال کے طور پہ کوئی مسجد بنوا دی، جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، اور مسجد ایک ایسی عبادت گاہ ہے کہ ہمیشہ نماز ہوتی رہے گی، تو ہمیشہ اس مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی مدرسہ بنوا دیا یا کوئی درخت لگوا دیا۔ اب پہلے کے دور میں لوگ اپنی سواریوں سے سفر کرتے تھے، جنگلوں کا راستہ ہوتا تھا تو درخت لگوا دیتے تھے کہ کوئی مسافر آئے گا تو ٹھہر جائے گا، اس کے سائے میں، اس کی چھاؤں میں سو جائے گا، آرام کر لے گا، اور جو پھل ہوں گے اس کو کھا لے گا۔ یا کوئی مسافر خانہ بنوا دیا کہ اس میں آرام کر لے گا۔ یہ راستے میں کوئی پانی کی سبیل لگا دی، پانی کی ٹنکی بنوا دی کہ لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا لیں اور پانی سے سیراب ہو جائیں، ان کی اپنی پیاس بجھا لیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ میں آتے ہیں سارے عمل۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں تشریف لے گئے، اور جب وہ آئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ میرے مال میں سے صدقہ بھی کرتی تھی، خیرات بھی کرتی تھیں، اور بھلائی والے کاموں میں خرچ کرتی تھیں، تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے وہ کام کرتا رہوں جو وہ کرتی تھیں؟ کیا ان کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل ملے گا، آپ خرچ کرتے رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی وقت انہوں نے کہا کہ میرا فلاں باغ پورا جو ہے صدقہ ہے میری ماں کی طرف سے، پورا اپنا باغ انہوں نے صدقہ کر دیا کہ میری ماں کی طرف سے۔ اور پھر آگے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الماء، یعنی پانی۔ جہاں پر پانی کی قلت ہو وہاں پر پانی کا انتظام کر دینا، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میرے پیر میں زخم ہے، 7 برس ہو گئے ہیں، میرے پیر کا زخم ہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے علاج نہیں کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں نے علاج کروایا لیکن میرے پیر کا علاج ہی نہیں ہوتا، آپ کچھ عمل بتائیے، کچھ نسخہ بتائیے۔ انہوں نے کہا جہاں پر پانی کی قلت ہو، جہاں پر پانی کی کمی ہو، وہاں پر پانی کا سلسلہ شروع کر دو۔ وہ صاحب گئے اور پانی کے لیے انہوں نے سبیلیں لگوا دی، پانی کا انتظام کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں میرا پیر جلدی ہی اچھا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ میں سب سے اچھا عمل جو بتایا ہے وہ پانی کی سبیل لگوانا، پانی کی ٹنکی بنوا دینا۔ یہیں سے میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھا جائے تو اپنے یہاں بھی پانی کی بڑی قلت ہے، مسجد کا کوئی فی نفسی کوئی بور نہیں ہے، جو لوگ دیتے ہیں مسجد میں پانی، اللہ ان کو اور عطا کرے، ان کی نیتوں کے مطابق اللہ ان کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں عطا کرے، لیکن فی نفسی مسجد کا بھی ایک بور ہونا چاہیے۔ ایک دوسری بات یہاں پر یہ عرض کروں کہ میں نے جیسا کہ آپ سے گزشتہ کسی جمعے میں عرض کیا تھا کہ بچی یعنی لڑکی جب 10 سال کی ہو جائے تو باپ اس کو اپنی گود میں نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ خراب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے اس لیے نہیں اٹھا سکتا۔ بچے جب سمجھدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، ان کے بستر الگ کر دو، یہ نبی کی تعلیم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ خراب ہوتے ہیں، بھائی خراب ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے۔ دیکھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دھاردار چیز مت دکھاؤ، تم تو دکھاؤ گے لیکن شیطان حملہ کروا دے گا، تو دکھانے سے ہی منع کر دیا، تم دکھاؤ مت، تم دکھاؤ گے شیطان حملہ کروا دے گا۔ اب کوئی انسان یوں کہے صاحب میں تو ایسے ہی دکھا رہا تھا، کوئی مار تھوڑی رہا تھا۔ بعض دفعہ جو ہے مذاق دیکھا ہوگا آپ نے، لڑائی میں تبدیل ہو جاتی، جگری دوست ہوتے ہیں، ذرا سی مذاق میں دشمن بن جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کی تعلیم
اس میں یہ لاجک ڈھونڈنا، حکمت معلوم کرنا کہ بھئی ایسا کیوں کریں، تو بہن بھائی ایسا نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، بس یہی لاجک ہے اس کی۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ 50 والا انجیکشن لگا یا 100 والا یا 200 والا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اتنا مہنگا کیوں لگا رہا ہے۔ وہ انجیکشن لگائے یا بوٹل لگائے، اس سے کوئی نہیں پوچھتا کیوں لگا رہے ہیں، بس اس پہ بھروسہ ہے، اس پہ اعتماد ہے، اس لیے اس کی ساری باتیں مان لیتے ہیں، اس کے سارے نسخوں کو مان لیتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا فلاں میڈیکل سے ہی دوائی لانا ہے، جب ہی علاج کروں گا، وہیں سے لائیں گے، اس سے نہیں پوچھیں گے ایسا کیوں، ہم کہیں سے بھی لائیں، دوائی تو لا رہے ہیں، وہیں سے لائیں گے، کیونکہ اس پہ بھروسہ ہے، مان لیتے ہیں۔ اسی طرح علماء پر بھی بھروسہ رکھیے آپ لوگ، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جہاں افتاء اور استفتاء کے آداب ذکر کیے ہیں علماء کرام نے، وہاں پر یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کوئی مفتی اگر فتویٰ دے رہا ہے تو وہ اللہ کی نیابت کر رہا ہے، یہ نہیں کہا نبی کی کر رہا ہے، اللہ کی نیابت کر رہا ہے۔ کسی چیز کو جائز قرار دے رہا ہے تو جائز پر عمل کر کے انسان اللہ کا محبوب بنے گا، اور اگر کسی ناجائز کام سے منع کر رہا ہے تو وہ اس سے بچ کر اللہ کا محبوب بنے گا۔ اگر اب یہ سوچیے آپ کہ کسی جائز کو کوئی مفتی ناجائز کر دے، کسی ناجائز کو جائز کر دے، تو اس کی وجہ سے وہ انسان عمل کر رہا ہے، تو گنہگار اور مجرم کون ہوگا؟ وہ عمل کرنے والا نہیں ہوگا، یہ ہوگا فتویٰ دینے والا۔ تو آپ اعتماد رکھیے اپنے علماء پر کہ یہ آپ کی غلط رہنمائی نہیں کریں گے۔ تو علماء سے بھی بار بار ہر مرتبہ لاجک تلاش مت کیجیے، لاجک مت مانگیے آپ کہ اس کی حکمت بتاؤ، اس کی لاجک بتاؤ، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بھئی اللہ کا حکم ہے بس۔ باقی علماء نے جن کو اللہ نے دور اندیشی عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمتوں سے نوازا تھا، انہوں نے باقاعدہ سمجھانے کے لیے بہت سارے ہیلے اور طریقے بتائے ہیں تاکہ کسی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے رکنا ہے، بس رکنا ہے۔ ایک کرنا ہے، ایک نہیں کرنا ہے، یہ دو چیزیں شریعت کی ہیں، باقی کچھ نہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ دو ہی چیزیں ملی ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ نبی جس چیز کا حکم دے فوراً مان لو، نبی جس چیز سے روکے فوراً رک جاؤ، یہ سرحد ہے، یہ باؤنڈری ہے، اس کے آگے جاؤ گے جل جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی کے وارث علماء یہ کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں بتائیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اگر کوئی بتا رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا بتاتا ہے، اور بتا بھی نہیں سکتا، کتنا ہی کم صلاحیت کا آدمی کیوں نہ ہو، اگر اس کو نہیں پتہ ہوگا تو اپنے ساتھیوں سے یا اپنے استادوں سے مشورہ کر کے، تحقیق کر کے، معلوم کر کے آپ تک بات پہنچائے گا، آپ کو غلط بات نہیں بتائے گا۔ اس لیے اپنے علماء اور اپنے ائمہ پر آپ کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اس سے ان کی تحقیق کا اور ان کے اندر محنت کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور جہاں آپ ٹھکرا دیتے ہو تو یہ سوچ لیجئے کہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ تو وہ کام کریے جس سے ان کا حوصلہ بڑھے۔ بچہ مکتب میں پڑھنے آیا، اس کو تھوڑا سا انعام دے دو، اس کا حوصلہ بڑھے گا، وہ کم سبق سناتا تھا اب زیادہ سنا رہا، اس لیے کہ حوصلہ بڑھ گیا۔ جو بچہ 2 سال میں حافظ بننے والا تھا وہ 1 ہی سال میں بن گیا، اس لیے کہ اس کا حوصلہ ہم نے اتنا بڑھایا کہ اس کا کمزور دماغ بھی تیز ہو گیا ہمارے حوصلے کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کسی کا حوصلہ توڑ دیا تو سمجھ لیجئے کہ جو بننے والا تھا وہ بھی رہ جاتا ہے۔ اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا ہے؟ اس انسان کو جو اس کے لیے حائل بنا، رکاوٹ بنا۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی میں نے دیکھا لڑکیاں پانی بھرنے جاتی، کوئی پردے کا اہتمام نہیں۔ جب باپ سے اتنی احتیاط شریعت بتا رہی ہے تو پھر بے پردہ پانی بھرنے جانا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک پانی کا انتظام الگ ہو، جس طرح ایک مسجد کی ٹیوب ویل لگوائیں ہم، اسی طرح ایک بستی والوں کے لیے لگوا دیں، اور اگر ایسا نہیں ہو تو مسجد کی ٹیوب ویل ہی اس طرح لگوائیں اور اس ٹیوب ویل سے ایک پانی کی ٹنکی اٹیچ کر دیں، جس طرح ایک ٹنکی مسجد کی ہو جائے، ایک بستی والوں کی ہو جائے، سب لوگ اس ٹنکی سے پانی بھرتے رہیں،
تو مسجد کا بھی فائدہ ہوگا، بستی والوں کا بھی فائدہ ہوگا، ایک ہی ٹیوب ویل سے دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، جو بھی اس سے پانی بھرے گا، پانی پیے گا، اس کا ثواب پانی کی سبیل لگوانے والے کو، پانی کی ٹیوب ویل لگوانے والے کو ملتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے پانی بھرا تو میں دعا کروں کہ اللہ فلاں صاحب نے ٹنکی لگوائی تھی ان کو جو ہے بہترین اجر عطا فرما، میرے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان پانی پی رہا ہے تو یہ اس کی محنت ہے کہ اس نے یہاں پر یہ پانی کا انتظام کیا، اب اس کو پانی مل رہا ہے، یہ دعا کرے یا نہیں کرے، خود بخود اس کا ثواب مل جائے گا، خود بخود اس کا ثواب مل جائے گا۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ اسی طرح مسجد بنوا دو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری ایک انسان کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری اتنی بڑی ٹیوب ویل لگوائے، دو لوگ مل کے لگوا دو، 4 لوگ مل کے لگوا دو۔ اسی طرح مسجد بنوا دو، ایک انسان اکیلا نہیں بنوا سکتا، 2 لوگ مل کے بنوا دو، 4 لوگ مل کے بنوا دو، پوری بستی مل کے بنوا دو، جتنا آپ کا حصہ ہوگا اتنا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ اور اس کے اوپر بھی میں نے تفصیل سے پچھلے گزشتہ ہفتوں میں کسی ہفتے میں بیان کیا ہے کہ مسجد بنوانا اس کے موقع بار بار نہیں آتے، اور ہمیشہ کوئی مسجد نہیں بنتی ہے، ایک ہی بار بنتی ہے، ہمیشہ نماز پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ سے ملانے والا عمل ہے، لیکن اس میں کیا ہے، اپنی جانی اور مالی دونوں محنتیں لگتی ہیں۔ محنت سے مال کمایا ہے، محنت سے مال کمایا ہے تو کمانے میں جان خرچ ہوئی ہے، اب مال دے رہے ہیں تو مال خرچ ہو رہا ہے۔ جان پہلے لگا چکے ہو، وہ جان لگا کر جو مال کمایا ہے وہ مسجد میں دے کر جو ہے مال خرچ کرو، تو یہ جانی اور مالی دونوں عبادت ہے۔ اسی طرح جس طرح حج آپ دیکھتے ہیں، حج میں مال بھی خرچ کر کے آتا ہے اور بدن بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، تو حج کیا ہے، جانی اور مالی دونوں عبادت کو شامل ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اگر بچے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے ہیں سب، تو پوتوں کو حافظ بناؤ، نواسوں کو بناؤ، عالم بناؤ، اور ایسا بھی نہیں ہے تو پڑوسیوں کو بناؤ، گاؤں میں کسی غریب کے بچوں کو دیکھو اس کو بناؤ، جس کا ذہن تیز ہے اس کو بناؤ۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہم نے حافظ بنا دیا، اب وہ جتنے بچوں کو حافظ بنائے گا، آپ نے ایک کو حافظ بنایا، اس ایک حافظ صاحب نے 20 حافظ بنا دیے، ان 20 حافظوں نے 100 حافظ بنائے، ان 100 حافظوں نے 1000 حافظ بنائے، ان 1000 نے 1 لاکھ حافظ بنائے، ان 1 لاکھ نے 1 کروڑ حافظ بنا دیے۔ اب آپ نے تو ایک کو بنایا تھا، لیکن 1 کروڑ کا ثواب مل رہا آپ کو۔ سوچیے آپ، 1 کروڑ کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو بھیا آم کی گٹھلی کی بھی قدر کرتے ہیں، تم لوگ آم کھاتے ہو، اس کا رس چوس کر اس گٹھلی کو پھینک دیتے ہو، ہم تو اس گٹھلی کی بھی قدر کرنے والے ہیں۔ پوچھا حضرت کیسے؟ کہ ہمیں اس گٹھلی کے اندر بہت سارے آم نظر آتے ہیں، اس کو اگر ہم اس کی صحیح کاشت کریں، اس کو زمین میں اچھی طرح بو دیں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، تو پھر وہ پودا بنے گا، پودے سے درخت بنے گا، پھر وہ بہت سارے آم لگائے گا، پھر ان کی بہت ساری گٹھلیاں نکلیں گی جو بہت سارے جو ہے درخت کے لیے کارگر بنیں گی۔ اسی طرح یہ چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی پرورش اللہ کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اگر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اگر ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر جو آپ نے صدقہ کی ہے اس کی پرورش کرے گا، یعنی اس گٹھلی کا درخت لگا دے گا، پھر اس کی جو ہے پیڑ درخت کے جو بہت پھل لگیں گے، پھر ان کی گٹھلیوں کے پھل، اس طرح سے وہ احد پہاڑ سے بھی آگے نکل جائے گا۔ یہ تو مثال دی ہے کہ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا، وہاں اس علاقے کا سب سے بڑا پہاڑ تھا، اس لیے کہا کہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ تمہیں ثواب ملے گا۔ اخلاص سے دیا ہوا ایک کھجور کا ٹکڑا، کھجور کی گٹھلی کے برابر دیا ہوا صدقہ، وہ اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے، اس لیے کہ اس کی پرورش اللہ کرتا ہے۔
تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ یعنی جو رسم و رواج ہیں ان سے بچتے ہوئے ہم اپنے مرحومین کی طرف سے ایسا، یہ اصل تو ہم اپنے لیے کریں، لیکن ہم اپنے لیے نہیں کر سکے ہیں۔ باپ چلا گیا، باپ پوری محنت بچوں کے لیے کرتا تھا، اب بچوں کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کر کے نہیں گیا ہے، یہ جو کام میں نے بتائے ہیں یہ کر کر نہیں گیا ہے، تو اب اس کے لڑکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ابا کی طرف سے ایسا کام کرے جس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے۔ لیکن مسجد میں قرآن شریف کی پیٹی رکھوا دی، جو بھی تلاوت کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا، اس سے انکار نہیں ہے۔ اس پیٹی کے اوپر لکھوایا برائے ایصال ثواب فلاں مرحوم خاں کی طرف سے فلاں گاؤں والے۔ میں اس کو کوئی ناجائز اور حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بعض دفعہ انسان یہ چاہتا ہے، انسان کی ذہنیت بعض لوگوں کی رہتی ہے کہ صاحب یہ تو مرحوم کی طرف سے رکھا گیا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، اس لیے میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں نے سنا ہے، لوگوں سے ہی سنا ہے، ایسی ذہنیت رکھنے والوں سے۔ بعض دفعہ انسانیوں کہتا ہے ارے یہ تو فلاں مرحوم صاحب کی طرف سے، ان کی اپنی تو بنتی نہیں ہے، اس پیٹی کا سپارہ تو پڑے گا ہی نہیں اب۔ تو بھائی ایک نقصان تو یہ ہے، آپ نے رکھا ہے مسجد میں، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر انسان اس میں پڑھے قرآن شریف میں، لیکن آپ نے نام لکھوا دیا، اب آپ کی پہچان ہو گئی۔ اب کیا ہے، جو محبت کرتے ہیں وہ تو پڑھیں گے، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ اعتراض کریں گے، نہیں پڑھیں گے۔ اب جو ثواب ملنا تھا، جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن پڑھنے والا بھی رک گیا اس سے، اس کے دل میں برائی بھی آ گئی۔ اس لیے ایسے کام نہ کرو، اس سے اخلاص بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کام ایسا کریں پڑھنے والا پڑھ بھی لے، پتہ بھی نہیں چلے کس کا ہے۔ آپ تو یہ چیز بہت عام ہو گئی، ایک صاحب میرے پاس ہے، وہ فلاں صاحب ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا اگر اللہ کی رحمت سے امید ہے تو لکھ دو، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت، لکھ سکتے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے ہر انسان کو امید رکھنا چاہیے، لکھ سکتے رحمت اللہ علیہ کیا، لیکن کچھ نہ لکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ سب سے، یہ شریعت ہماری کتنا جو ہے احتیاط سے چلتی ہے۔ تو یہ کام کریں ہم، جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، یہ ایک نمبر میں نے آپ کو گنوایا ہے حدیث کے اندر، آگے اور بھی بہت سارے نمبر ہیں، انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک یہ بات پوری تشفی سے آپ کو نہ سمجھا دوں۔ اس لیے کہ پچھلے ہفتے میرے سے مسئلہ پوچھا گیا تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو 2 منٹ میں مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا، 2 منٹ میں مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا، اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹے کی ضرورت ہے، میں نے کہا تھا۔ لیکن اگر نہیں بتاؤں گا، مختصر بھی نہیں بتاؤں گا، تو یہ سوچیں گے پتہ ہی نہیں ہوگا امام صاحب کو۔ اللہ کا شکر ہے ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے مختصر مسئلہ وہاں پہ بتا دیا، اور واقعی اگر مجھے یاد نہ ہو تو بھلی یہ تو چند لوگوں کا مجمع ہے، میں نے جو ہے ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا، نہیں یاد ہے تو منع کر دیا، کیا اس میں کیا برائی ہے؟ ارے انسان نہیں یاد ہے منع کر دو کہ صاحب یہ مسئلہ مجھے نہیں یاد ہے، تو اس سے بے عزتی نہیں ہے، اس سے عزت ہے۔ اللہ نے عزت رکھی، اس میں عزت ہے، اور بتا دیا، غلط بتایا، اب لوگ اس پر عمل کریں گے۔ کبھی کسی نے پوچھا بھائی تو تم غلط عمل کر رہے ہو، ارے صاحب فلاں صاحب نے بتایا تھا، اب فلاں صاحب کی جو ہے چیمی گوئیاں ہو رہی چاروں طرف، تو اس میں تو بے عزتی ہے۔ تو میں تو کھلے دل کا انسان ہوں، یاد ہے تو بتا دیا، نہیں یاد ہے تو منع کر دیا، صاحب یاد نہیں ہے۔ اگر کسی نے مجھے بتایا، میں پوچھوں گا، کسی نے بتایا تمہیں بتا دوں گا، یا میں نے پڑھا اور مجھے کہیں مل گیا تو تمہیں بتا دوں گا، نہیں ملا تو پھر کسی اور سے پوچھ لینا، میرا تو یہ کام ہے، جو یاد ہے وہی بتاتا ہوں، جو نہیں یاد نہیں بتاتا ہوں۔ تو مسئلہ میں نے بتایا مختصر کہ صاحب جائز تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کرو، قرآن شریف خود پڑھو، اس کا ثواب پہنچاؤ، لیکن دنوں کی تخصیص، جمعرات کے دن بچوں کو کھلانا، یا کوئی مرحوم کی طرف سے کوئی پروگرام رکھنا صرف جمعرات کے دن، تو باقی جمعے کا دن کیا خراب ہے یا بدھ کا دن خراب ہے؟ کوئی دن خراب نہیں ہے۔
سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اچھے ہیں۔ اگر تم سنیچر کا دن خراب سمجھ رہے ہو اور اگر سنیچر کے دن ہی عید آ گئی تو پھر خوشی کیوں منا رہے ہو؟ تو دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جمعرات کے دن ہی کوئی مرحوم کی طرف سے پروگرام، تو مجھے اس کی لاجک بتاؤ کہ ایسا کیا ہے جمعرات کے دن میں؟ جمعرات دن ہماری بازار لگے تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمیں حقیقی محبت اللہ سے ہوتی، اس کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی، تو ماں باپ کی محبت تو یوں قربان کر دیتے ہم۔ میں ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا نہیں رہا ہوں، اور جتنا بیان میں کرتا ہوں ماں باپ کے اوپر، شاید میں نے کسی کو دیکھا ہو اپنے ساتھیوں میں یا کسی میں تو بہت بولتا ہوں ماں باپ کے اوپر۔ تو یہ دن، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ صرف جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، جمعے کا، یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ جمعہ تو ہفتے کے دن کی عید ہے، جمعے کے دن کو بہت ساری خصوصیتیں حاصل ہیں، بہت ساری حیثیتوں کا حامل ہے جمعے کا دن، لیکن جمعے کے دن، صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو پھر جمعرات کے دن ہی خاص کر کے قرآن خوانی کروانا اور اس میں بچوں کو کھلانا، مرحوم کی طرف سے پروگرام رکھنا، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ دنوں کی تخصیص کے ساتھ کھانا کھلانا ہی جائز نہیں ہے۔ ارے شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابیہ آئی، بس یہ بات ختم کر رہا ہوں، بس سمیٹ رہا ہوں بات۔ ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو نبی سے جو سوال کیا گیا وہ کس چیز کا کیا گیا؟ صدقے کا سوال کیا گیا، صدقے کا سوال کیا گیا۔ اور نبی نے جو اس حدیث میں فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی، کہ انسان مر جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس میں آپ نے پہلے صدقہ جاریہ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد علم کا ذکر فرمایا، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہو جو اس کے لیے دعائیں کرتی۔ تو نبی نے ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ نبی نے تو کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے کھانا کھلاتے رہو، کھانا جب تک پیٹ میں ثواب ملتا رہے گا، 24 گھنٹے بھی نہیں ٹکتا پیٹ میں کھانا۔ تو پھر کام ایسا کرو جس سے جو ہے فائدہ ہو۔ ارے کسی غریب کی دکان لگوا دو آپ، اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس کی آمدنی شروع ہو جائے گی، وہ عزت کی، اور اس شرط پہ لگواؤ کہ بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا پڑے گی۔ ہاں پڑھوں گا 5 ٹائم کی نماز۔ اب آپ نے اس سے وعدہ لے لیا، عہد لے لیا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، دکان ڈلوا دے رہے ہیں ہم تمہاری۔ اب وہ دکان سے کمائے گا، چین و سکون کی زندگی گزارے گا، اس کے بچے کھائیں گے اور وہ نمازی بنے گا، اس کا ثواب آپ کے مرحوم کو ملے گا۔ یہ کام کریے آپ۔ لیکن ہر چیز میں کیا ہے، یہ چاہتا ہے انسان کہ وہ ہیلے سے کام چلائے۔ دیکھو ایسا ہے کہ غلطی میری نہیں ہے، غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ اگر آپ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاؤ تو 1 منٹ بھی زیادہ نہیں کروں گا، 1 منٹ بھی، 1 منٹ بھی زیادہ نہیں کروں۔ اگر زیادہ کر دوں، اگر بھلی بات ادھوری ہوگی چھوڑ دوں گا، اور زیادہ کر دوں تو پھر آپ کہہ دینا کہ نہیں صاحب اب ٹائم ہو گیا۔ اب دیکھو ایسا ہے، یہ رسمیں بالکل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر حالات آتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر بتائیے ایسے میں کیا کروں گا؟ میں تو وقت کا اتنا پابند ہوں کہ 1 منٹ بھی میرے کو بڑا اندر سے بے چینی ہوتی، یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر نہیں بتاؤں گا تو میں گنہگار بنوں گا۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ صاحب دھیرے دھیرے چلو، دھیرے دھیرے سمجھائیں گے۔ نبی کے پاس پیغام اور نبی کا مزاج سمجھ لیجیے۔ بہت سارے میں نے دیکھا اپنے دیوبندی بھائیوں کو بدعتیوں کے گھر جا کے قرآن خوانی کرتے ہیں، نیاز اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ان کے پاس جائیں گے نہیں تو سمجھائیں گے کیسے؟ کیا کہتے ہیں؟
جائیں گے نہیں تو سمجھائیں گے کیسے؟ مجھے بتائیے کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ پہلے اس گناہ کو کر لو بعد میں اس گناہ سے روکو؟ یہ شریعت میں کوئی ضابطہ ہو تو مجھے بتاؤ. ایسا کہیں نہیں ہے. یہ صرف جو ہے اپنے پیٹ کے لیے بنا رکھا ہے ضابطہ. تو اللہ کے نبی کا مزاج تو یہ ہے کہ جیسے ہی پیغام آیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جب آپ کو نبی بنا دیا گیا، نبوت سے نواز دیا گیا، آپ فوراً کوہ صفا پر چڑھے اور کہا لوگوں مجھے سچا مانتے ہو، صادق امین مانتے ہو تو یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں آخری نبی ہوں. چند لوگوں نے بات مانی تھی، باقی پورا شہر پورا علاقہ دشمن ہو گیا تھا. نبی کا تو دو ٹوک کام ہے، پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. دوست بن کے رہو تو بھی ٹھیک ہے، دشمن بن کے رہو تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ میرا اللہ اسی میں خوش ہے کہ حق بولو، حق سنو، حق کے ساتھ زندگی گزارو. تو یہی میرا مزاج ہے کہ دھیرے دھیرے چلنے والا کام میرے پاس نہیں ہے. جو حق ہے وہ آج ہی بتانا ہے مجھے، تو میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.